learning Quran together. بسم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الدخان آیت 36۔ فَأْتُوا تو لے آؤ بِآبَائِنَا ہمارے باپ دادا کو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہ دشمنی میں ان جاہلوں کا مطالبہ تھا کہ اگر مسلمان موت کے بعد دوبارہ زندگی کے دعوے میں سچے ہیں تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ اہم خیرون کیا وہ بہتر ہے، ام قوم تبع یا تبع کی قوم، والذین من قبلہم اور جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین یقیناً وہ مجرم لوگ تھے۔ قوم طبع سے مراد یمن کی قوم سبا ہے جس کی تباہی کا حال سورہ سبا میں گزر چکا ہے۔ طبع دراصل اس قوم کے قبیلہ حمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ مورخین نے ان کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بتایا ہے۔ ان میں سے ایک بادشاہ نے دنیا میں بہت فتوحات حاصل کی تھیں اور اسی نے شہر سمرقند کو بسایا تھا۔ اس نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا اور واپس یمن پہنچ کر یہودی مذہب کی تبلیغ بھی کی تھی۔ چنانچہ یمنی عوام نے یہ دین اختیار کر لیا، لیکن پھر اس کی وفات کے بعد کافر ہو گئے۔ اسی بادشاہ کے متعلق مسند احمد طبرانی وغیرہ میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبع کو گالی نہ دو اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ والذین من قبلہم اور جو ان سے پہلے تھے یعنی قوم عاد، ان پر ہم نے عذاب بھیجے یقیناً وہ مجرم تھے۔ اس آیت میں دھمکی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی سرکشی کر کے پہلی قوموں کی طرح بے نام و نشاں ہو جاؤ۔ وما خلقنا السماوات والارض اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما اور ان دونوں کے درمیان کو، لاعبین کھیلتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اس نے جہان کو اپنے عدل کے تقاضے کے مطابق حکمت کے ساتھ بنایا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، اور ہم نے آسمان کو اور زمینوں کو اور دونوں کے درمیان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، سو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ سورہ صاد 27۔ ما خلقناہما الا بالحق نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ، ولکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی ہم نے تو زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، ان کی تخلیق، ان کا وجود حق پر مشتمل ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ حکم دے اور اس کو ماننے اور نہ ماننے کی وجہ سے لوگ اپنے کیے کا بدلہ پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ امتحان کے لیے پیدا کیا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کیونکہ وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ان یوم الفصل یقیناً فیصلے کا دن، میقاتہم مقرر وقت ہے ان کا، اجمعین سب کے سب کا، مراد قیامت کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے فرمائے گا، ہر ایک کو اپنے کیے کی جزا ملے گی۔ وہ ایک مقررہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین سب کو جمع کرے گا۔ یوم لا یغنی جس دن نہ کام آئے گا، مولاً ان مولا کوئی دوست کسی دوست کے، شیئاً کچھ بھی، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے اور کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں ہرگز فائدہ نہ دیں گی، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ الممتحنہ آیت 3۔ اس دن کسی کو کوئی مدد نہیں ملے گی، کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ الا من رحم اللہ مگر وہی جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، انہ هو العزیز الرحیم یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ مگر جس پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے وہ تو غالب مہربان ہے، بس یہی لوگ ہوں گے جو فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بلند مرتبے حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غلبے والا ہے، اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے اور اپنے اولیاء کے ساتھ رحیم ہے۔ انا شجرۃ الزقوم یقیناً زقوم کا درخت، قیامت کے دن مشرکوں کو گناہوں کی سزا کے طور پر زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا، اس کا ذائقہ بدبودار پیپ کی مانند ہے، بد ذائقہ اور سخت گرم ہوگا۔ طعام الاسیم گناہ گار کا کھانا ہے، زقوم کا پھل گناہ گاروں کا کھانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ ضیافت اچھی ہے یا تھوہر کا درخت، یقیناً ہم نے اسے ظالم لوگوں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ یقیناً وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کا خوشہ ایسا ہے گویا وہ شیاطین کے سر ہیں، بس بلا شبہ وہ اس میں سے یقیناً کھانے والے ہیں، پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں، پھر یقیناً اس پر ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی آمیزش ہے۔ سورہ صافات آیت 62 to 67۔
حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یعنی اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا کے گھر میں ٹپکا دیا جائے تو اہل دنیا پر ان کی معیشت بگڑ جائے، پھر اس کا کیا حال ہوگا جس کی وہ غذا ہوگی۔ جامع ترمذی 2585۔ کل مہلی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یغلی جوش مارے گا فی البطون پیٹوں میں۔ یہ کھانا تلچھٹ جیسا ہوگا جو اپنی حرارت، اپنی کڑواہٹ، بدمزگی اور نقصان کی وجہ سے پیٹ میں ہانڈی کی طرح کھولتا رہے گا۔ کغلی الحمیم کھولتے ہوئے پانی کے جوش مارنے کی طرح، یعنی یہ کھانا پیٹ میں کھولتے ہوئے پانی کی طرح جوش کھائے گا۔ خذوہ پکڑو اسے، فاعتلوہ پس گھسیٹو اسے، الی سواء الجحیم جہنم کے درمیان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ جہنم کو حکم دیں گے کہ اس مجرم کو پکڑ لو تو 70,000 فرشتے فوراً لپکیں گے اور اسے جہنم کے درمیان میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون۔ جس دن انہیں دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، سخت دھکیلا جانا، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ سورۃ طور آیت 13-15۔ ثم صبو پھر انڈیل دو، فوق رأسہ اس کے سر پر، من عذاب الحمیم کھولتے ہوئے پانی کا کچھ عذاب۔ یہ عذاب ذلت کے لیے دیا جائے گا کیونکہ یہی وہ سر ہیں جو اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں، سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی سر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے خیالات ابھرتے ہیں۔ سر کا عذاب جو ہے وہ پورے وجود پر ہوتا ہے، انسان کو بھون کر رکھ دیتا ہے، اس لیے یہاں اس کا ذکر کیا گیا۔ ذق چکھو انک انت العزیز الکریم، یقیناً تم تو بڑے زبردست بہت معزز آدمی تھے۔ عذاب میں گرفتار مجرم کو مزید رسوا کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ اب مزہ چکھو، تم بڑی عزت والے تھے، اب بتاؤ کہاں گئی وہ عزت۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت دشمن خدا ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے محمد ڈراتا اور دھمکاتا ہے، خدا کی قسم ہے ہم مکہ کے ان پہاڑوں کے درمیان بسنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو جہل سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا آپ کے علم میں ہے کہ میں اہل بطحہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں اور میں عزیز و کریم ہوں۔ عکرمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن اس کو قتل کروا کے ذلیل و خوار کیا اور اس بات کو قابل مذمت قرار دیا اور اس کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی۔ عذاب میں گرفتار مجرم سے کہا جائے گا کہ تم اپنے خیال کے مطابق بہت زبردست اور طاقتور تھے اور سمجھتے تھے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اور اللہ کے ہاں اپنے آپ کو بڑا باعزت سمجھتے تھے کہ وہ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، تو آج تم پر واضح ہو گیا کہ تم انتہائی ذلیل و رسوا ہو۔ اِنَّ ھَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ، یقیناً یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ کافروں سے کہا جائے گا کہ دیکھ لو یہ ہے وہ جہنم جس کا تم یقین نہیں کرتے تھے، انہیں دوزخ میں جھونک کر کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کا تمہیں یقین نہیں آتا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔